سبیل کا مطلب جو قرآن میں دسیوں جگہ پہ بار بار آئے، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، تو اتنا بڑا لفظ بار بار استعمال نہیں کرنا تھا۔ ان بزرگوں کو معلوم تھا کہ جب سبیل کا لفظ آئے گا تو اللہ خود بخود آ جائے گا۔ اب انہیں معلوم نہیں تھا کہ ذاکروں کی خطابت سن سن کے اللہ کو بھول جائیں گے لوگ، ہم جیسے معمولی لوگوں کی تقریریں سن سن کے۔ انہیں نہیں معلوم تھا، اگر انہیں معلوم ہوتا تو پھر پورا سبیل اللہ ہی کرتے، لیکن سبیل کا لفظ لیا ہی گیا ہے اسی قرآن کی آیت سے جہاں کہا جاتا اللہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ کتنی آیتیں، متعدد آیتیں ہیں۔ تو فی سبیل اللہ، سبیل کا مطلب ہی ہے کہ سبیل ہو تو اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ کس کی ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، کسی پیاسے کو پانی مل جائے، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی یاد آ جائے، کسی کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جائے، پانی پیتے وقت یا ابا عبداللہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ سب کچھ ہو، لیکن یہ آنسو بھی اللہ کے لیے، گریا بھی اللہ کے لیے، مجلس بھی اللہ کے لیے، مسجد بھی اللہ کے لیے، فرش ادا بھی اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی نصیحت اللہ نے کی، ان تقوموا للہ، تمہارا جو کچھ بھی ہو وہ اللہ کے لیے۔ یہی ایک نقطہ سمجھانا تھا رہبر شہید کے اس جنازے کے اوپر یہ آیت لکھ کے، یہ بھی سمجھانا تھا کہ دیکھو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ دنیا تو شیطانوں کے لیے کھڑی ہوئی ہے، دنیا تو ایفسٹین فائل کے لیے کھڑی ہوئی ہے، دنیا تو شیطانوں کے لیے بدترین گناہ کر کے کھڑی ہوئی ہے، تو تمہیں اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہی پڑے گا۔ شیطان اور شیطان والے کھڑے ہیں، پوری تیاری کی گئی ہے، 16-17 سالوں میں لے جا کے پکڑ کے لے جایا گیا ہے، دعوت دے کے لے جایا گیا ہے، گناہوں میں ملوث کیا گیا ہے، بدترین گناہوں میں ملوث کیا گیا ہے۔ میں تو ابھی آج تو کیمرہ بھی نہیں ہے تو اور بھی آسانی ہے، لیکن ہم کیمرے کے سامنے بھی کہہ چکے ہیں، چلو اچھی بات، کیمرے کے سامنے بھی کہہ چکے ہیں کہ بھی ہمارے ملک کے لوگوں کی فائل کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنی فائلیں خود ہی کھول رکھی ہیں۔ اتنا امریکہ کی غلامی اور اتنا اسرائیل کی غلامی کا مطلب ہی ہے کہ تمہاری فائلیں کیا ہیں، ساری فائل کھلی ہوئی ہے۔ تو یہ شیطان پرست لوگ شیطان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، صحیح معنوں میں، یہ میں زبانی خطابت کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، شیطان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ شیطان قوی ہے، شیطان طاقتور ہے، بدترین کام کرو، جتنا برا کرو گے اتنی شیطان خوش ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پریگننٹ کر کے انہیں قتل کر کے ان کا خون پی رہے، اس لیے تھا کہ شیطان زیادہ خوش ہوگا۔ یہاں بھی ہوتا رہا ہے پہلے، ایسا نہیں کہ یہاں نہیں ہوتا رہا ہے، یہاں پہ لوگ شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے 40 دن کا کورس کرتے رہے ہیں۔ ایک اسلام میں 40 دن کا کورس ہے جو پاکیزگی کا کورس ہے، اور ایک کورس باطل طاقتوں میں ہے، وہ بھی شیطانی کورس ہے۔ 40 دن جا کر کہیں قبرستانوں میں یہاں گندگی کھاتے ہیں، فضول چیزیں۔ یہ 40 دن جب بہت زیادہ گندے کام کر لیتے ہیں تو شیطان اختیار میں آ جاتا ہے، جن، شیاطین جن۔ اب کسی میں شوق نہ پیدا ہو جائے، یہ یہاں ہندوستان میں بہت سالوں سے ہوتا رہا ہے، اور ان کے دھوکے میں بڑے بڑے مومنین بھی پھنستے رہے، کیونکہ جب جن اختیار میں آ جاتے ہیں تو کچھ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، ان کے لیے اختیار مل جاتا ہے، تو وہ کچھ چیزیں دکھا دیتے ہیں، یہ ہو گیا، دیکھو یہ ہو گیا، تو لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ والوں کو چھوڑ کے، مسجدوں کو چھوڑ کے، علماء کو چھوڑ کے، قرآن کی آیتوں کو چھوڑ کے، قل اعوذ برب الناس کو چھوڑ کے، قل اعوذ برب الفلق کو چھوڑ کے، یہ سب کچھ کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ کسی شیطان کی پرستش کرنے والوں پہ۔ تو وہ تو علاقائی چھوٹے چھوٹے شیطان پرست تھے، ابھی عالمی پیمانے پر شیطان پرستوں کو باقاعدہ منظم کر کے عالمی پیمانے پر ایک طاقت بنائی گئی ہے، اور آج کا زمانہ اسی لیے ہے کہ شیطان پرستوں کے مقابل میں اللہ والے آج کھڑے ہیں۔ ان تقوموا للہ کا مطلب یہ کہ اللہ والے کھڑے ہیں۔ ایک اللہ والا بندہ شہید ہو گیا، لیکن وہ کروڑوں انسانوں کو کھڑا کر کے گیا ہے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ ایک انسان جس نے پوری زندگی اللہ کے لیے قیام کیا، اور اللہ کے لیے قیام کرنے کے لیے ہمیں کوئی واقعہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی زندگی پوری اللہ کے لیے تھی،
اسی لیے اللہ نے اسے ایسی عظیم شہادت عطا کی. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اس سے بڑی اور کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. رہبر شہید کی پوری زندگی کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل شہادت ہے. اور شہادت بھی کیسی؟ ایسی شہادت جو کئی صدیوں میں کسی کو نہ ملی ہو. سمجھ رہے؟ نہیں ملی، واقعا نہیں ملی. کیسے نہیں ملی شاید بعض نقطے میں بعد میں عرض کروں، لیکن ابھی آیت پوری کر لو کہ ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو. کیسے کھڑے ہو؟ مثلا 2 لوگ ہو تو بھی کھڑے ہو جاؤ، 4 لوگ ہو تو بھی کھڑے ہو جاؤ، چھوٹا سا گروہ ہو تو بھی کھڑے ہو جاؤ. کہا نہیں 2 لوگ نہیں ہے تو فرادا، اگر بالکل تنہا اکیلے ہو تو بھی اللہ کے لیے کھڑے رہو. یہ ہے طاقت. اکیلے ہو، ایک خمینی ہو اللہ کے لیے کھڑا رہے جب حوضہ بھی ساتھ نہ دے رہا ہو. اب یہ اتنے پیچھے آپ شاید نہ جانا چاہیں، لیکن میں آپ کو اور بھی پیچھے لے جاتا ہوں. آپ 40-45 سال پیچھے نہیں جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو 1400 سال پیچھے لے جاتا ہوں کہ ایک غار حرا کی تنہائی سے تنہا ایک انسان کھڑا ہوا اللہ کے لیے. ایک غار کے تنہائی سے. وہ غار آپ لوگ میں سے شاید کچھ لوگ گئے ہوں، چھوٹا سا غار ہے. غار بہت چھوٹا سا غار ہے، آپ وہاں آرام سے جا کے لیٹ نہیں سکتے. بڑی مشکل سے 1-2 لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی اچھے طریقے سے نہیں، بس ٹیک لگا کے بیٹھ سکتے ہیں. اس ایک غار کی تنہائی سے ایک انسان کھڑا ہوا تھا اللہ کے لیے. تو اللہ نے کس طرح سے لوگوں کے دلوں کو جوڑا اس کے ساتھ. وہ مکہ، مدینہ، عرب، جزیرہ عرب، سارا عرب، افریقہ، ادھر ادھر پھیلتے 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 وہ ایک انسان اللہ کے لیے کھڑا تھا. آج کروڑوں کی تعداد میں لوگ اللہ کے لیے کھڑے ہونے کو تیار ہے صرف رسول اللہ کا نام لے کے. ایک انسان کھڑا ہوا تھا. جب وہ ایک انسان تنہا کھڑا ہوا تھا اور غار سے نکل کے نیچے آیا تو اس کا ساتھ دینے کے لیے بھی کون آیا؟ پورے مکے سے ساتھ دینے کے لیے کون آیا؟ ایک بچہ آیا جس کی کل عمر 10 سال کی تھی. کس کے لیے ساتھ دیا؟ رسول اللہ کے لیے ساتھ نہیں دیا، اللہ کے لیے ساتھ دیا. یہ فرق سمجھیں.